السلام علیکم طلبہ، جماعت چہارم مضمون اسلامیات باب نمبر 3 ہے، اور اس میں جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں، جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، وہ ہے قریش کی مخالفت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جب اسلام آیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت عام کی تھی، تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دی، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم جو ہے یہ چیپٹر کو پڑھیں گے، اور اس کی جو ہے ریڈنگ کے بعد اس کے کویسچن آنسرس کریں گے. پیج نمبر ہے آپ کا 31. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آپ تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، شرک کی برائی بیان فرمائی، تو مکہ کے کافر مشرک آپ کے سخت دشمن ہو گئے، خلاف ہو گئے. انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون اور جادوگر کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچانے لگتے تاکہ لوگ سن نہ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے. اہل مکہ کی تمام تکالیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے. اب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا کو صاف صاف الفاظ میں فرمایا. انہی چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی. اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند ملا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا. مطلب یہ چاند اور سورج سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ کائنات کی بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر یہ لوگ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھائیں، اتنی بڑی چیزیں بھی مجھے لا کر دے دیں، اس کے باوجود مجھے اسلام سے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، میں اسلام کی تبلیغ جاری رکھوں گا. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور مضبوط ارادہ دے کر کہا، بھتیجے اپنا کام جاری رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. جب اہل کفار کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تو انہوں نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لالچ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے مطابق دولت دیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و شہرت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. کسی معزز اور اونچے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی کروا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات بطور جواب تلاوت کی. جواب کے طور پر آیات کو تلاوت کیا. یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ واپس چلا گیا. قرآن پاک عربک میں ہو اور ان لوگوں کی لینگویج پہ عربک تھی تو ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ کیا بات ہے، اور اپنے دوستوں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یہ جواب سننے کے بعد کفار کہنے لگے کہ عتبہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ثابت قدمی. یہاں پر اب ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کے مظالم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور کلمہ حق پر صحابہ کرام نے ہر قسم کے مظالم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ مظالم کو صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور کلمہ حق پر قائم رہے. کوئی تکلیف انہیں اسلام کے رستے سے ہٹا نہ سکی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو امیہ انہیں گرم ریت پر لٹاتا، بھوکا پیاسا رکھتا اور سخت تکالیف دیتا. ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتا، مگر آپ کی زبان سے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے الفاظ جاری رہتے. آگے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز اور دولت مند شخص تھے. اس کے باوجود اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا، ٹھیک ہے، لپیٹ کر اندر دھواں دیتے تھے. ان کا سانس گھٹتا تھا، قریب المرگ ہو جاتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہ چھوڑا. حضرت مؤصب بن عمیر نے بڑے ناز و آسائش میں پرورش پائی تھی. جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور تمام مال و اسباب سے محروم کر دیا. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو کہ اتنی آسائش میں پلا بڑھا ہو، اس کے لیے پھر بعد کی جو غربت کی زندگی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بعد ان لوگوں کو کوئی مشکل نہیں لگتی تھی.
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کو اہل مکہ مختلف تکالیف دیتے، کبھی بال نوچتے، کبھی جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وزنی چیزیں رکھ دی جاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی چربی پگھلنے سے جلتے ہوئے کوئلے بجھ جاتے تھے۔ آپ کی پیٹھ پر داغ پڑ گئے تھے مگر اسلام نہ چھوڑا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ کو اسلام لانے پر ابو جہل نے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، لیکن اسلام ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے تھے۔ سوال ہے کہ اہل قریش مکہ جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ قریش مکہ جواب نہیں ہے کہ قریش مکہ اسلام کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ سوال ہے آپ سے دوسرا پوچھا جا رہا کہ انہوں نے جو مختلف طریقے تھے وہ کس طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی شروع کی؟ جواب ہے انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دینی شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اونچی اونچی شور کرتے تھے تاکہ کوئی آپ کی بات نہ سن سکے۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا؟ سوال تیسرا ہے یہ آپ کا اور جواب ہے اس کا۔ دعوت اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو صاف صاف الفاظ میں فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آبجیکٹیو ہے آپ کی خالی جگہ ہے پیج نمبر 32 پہ، اس کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈیش کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، بتوں کی پوجا سے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون اور ڈیش کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ کفار مکہ نے اپنے سردار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ وہ سردار کون سا تھا؟ تھرڈ ہے عتبہ بن ربیعہ۔ چوتھی سٹیٹمنٹ ہے امیہ بن خلف کس کو گرم ریت پر لٹاتا اور سخت تکالیف دیتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پانچواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے معزز اور ڈیش شخص تھے، دولت مند شخص تھے، معزز جن کی بہت عزت تھی۔ سکس ہے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی چربی پگھلنے سے ڈیش بجھ جاتے تھے، کیا بجھ جاتے تھے؟ کوئلے۔ سیونتھ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ۔ اور ایٹھ ہے آپ کا حضرت بلال اسلام کے پہلے ڈیش تھے، مؤذن تھے۔ پیارے بچے یہ آپ لوگوں کو جو مڈ ٹرم کا سلیبس ملا اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس پرنٹڈ شیپ میں یہ چیپٹر ہے جس کے اپنے کویشچن آنسرز کیے ہیں۔ آپ نے اس کی خالی جگہ پر جو ہے بک پہ سولو کرنی ہے اور ان کو نوٹ بک پہ لکھ کر یاد کرنا ہے۔